یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، بر محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد قبولیت عبادات اور مغفرت مرحومین کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہدائے کربلا، شہدائے مکتب کربلا، شہدائے ملت، سب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محسنہ کائنات حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاجت مندان کی حاجت روائی، بیماروں کی شفا یابی، صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے کہ سب مومنین اور مومنات جہاں جہاں مصروف عبادت ہیں اور آج ایام فاطمیہ کو منا رہے ہیں، خداوند منان سب کی عبادات کو شرف و قبولیت نصیب. بی بی طاہرہ کے طفیل جتنے بھی اہل ایمان مشکل کا شکار ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما.
جو رحلت کر گئے حالت ایمان پر رب العزت انہیں شفاعت سیدہ سے سرفراز، ہمیں بی بی طاہرہ کے نقش قدم پر چل کر سعادت دارین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دین کو اس خاندان تطہیر نے بچایا ہے، خداوند منان اسی دین پر ہمیں جینا، مرنا اور دوبارہ محشور ہونا نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت اور دیگر حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند بار دیگر بھی بآواز بلند اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہوئے رب العزت کا ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ کردار موجود ہے۔ کل کی گفتگو میں آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ خالق کائنات نے جو نظام رزق برائے اہل ارض قائم کیا ہے اور زمین پر بسنے والوں کی رزق کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو نظام سجایا ہے، اگرچہ وہ انتہائی اہم ہے، لیکن خالق کو اس نظام سے زیادہ اہمیت اس نظام ہدایت کی ہے جو اللہ نے ہماری ابدی سعادت کا ضامن بنا کر ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس لیے کہ خالق کے کائنات کی نگاہ میں فقط ہماری یہ زندگی اہم نہیں ہے جو موت پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی نگاہ میں وہ زندگی اس سے بھی زیادہ اہم ہے جس کو پھر موت نے نہیں آنا اور جس نے کبھی پھر ختم نہیں ہونا، لامحدود ابدی زندگی جو اللہ نے ہر انسان کا مقدر بنائی ہے، اس کو آباد کرنے اور اس کو بعظمت بنانے کے لیے خالق نے ایک ایسا دین اور ایک ایسا نظام ہدایت سجایا ہے جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ زندگی بھی باعظمت ہو جاتی ہے اور وہ زندگی بھی باراحت ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ نے ہر انسان کو زندگی ابدی دینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ہم اگرچہ ایک دوسرے سے اگر پوچھیں، میں اکثر اپنے سامعین سے یہ سوال کر لیا کرتا ہوں کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، تو اکثر کا جواب آتا ہے کہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ گویا وہ میرے سوال کو اس انداز سے لیتے ہیں کہ زندگی تو موت تک ہے، اور موت کا لمحہ چونکہ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی کی کوئی لمٹ طے نہیں کر سکتے اور نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ لیکن جب میں متوجہ کرتا ہوں کہ برادران، میرا سوال یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے زمین پر کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، میرا سوال تو یہ تھا کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ اس میں آپ اپنی اس زندگی کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو آپ کے ایمان اور عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں موت کے بعد بھی زندگی عطا فرمانا ہے۔ اور موت کے بعد والی زندگی کو اگر انسان ایسا ہی سمجھ لے جیسا کہ اگلے گھنٹے کی زندگی ہے یا کل کی زندگی ہے یا اگلے ہفتے کی زندگی ہے، اگر اتنا ہی اس کو اہمیت دے دے تو پھر وہ بھولنے کی زندگی تو نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جواب یہ دینا چاہیے کہ میرے اللہ نے اپنے سچے اور صادق نمائندوں کے ذریعہ ہمیں یہ اطلاع دے دی ہے
کہ میرا پروگرام تم میں سے ہر بشر کو مرد ہو یا عورت ہمیشہ زندہ رکھنے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ البتہ میں نے اس زندگی کو جو ابدی ہے 2 حصوں میں اپنی حکمت کے ساتھ تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ میں نے موت سے پہلے بنایا ہے، باقی حصہ میں نے موت کے بعد بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور وہ تقسیم درمیان میں ایک موت کے پل کے ساتھ ہوتی ہے۔ گویا درمیان میں موت کا پل ہے، آپ نے کچھ عرصہ موت سے پہلے اس زمین پر زندگی گزارنا ہے، اور پھر بقیہ ابدی زندگی آپ نے موت کے بعد جا کر گزارنا ہے۔ زندگی آپ کی ہے وہ بھی، اور زندگی آپ کی ہے یہ بھی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ ذات رہے اور وہ۔ دیکھیے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ جو کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور ملازمت کرتے ہیں تو کس لیے بھائی؟ اس لیے کہ بھائی ہمارے ضروریات ہیں۔ بھائی آج کی ضروریات کے لیے ملازمت کر رہے ہو؟ تو جواب آئے گا نہیں، میں نے تو لمبا پروگرام بنایا ہوا ہے، میں اب کم از کم 60 سال زندہ رہوں گا، 50 سال زندہ رہوں گا، اس لیے مجھے اچھی جاب چاہیے، اچھی ملازمت چاہیے، اچھی روزی چاہیے تاکہ میں اپنی اس زندگی کو گزار سکوں۔ تو میں جواب دوں گا، اگر اس چھوٹی سی زندگی کے لیے تجھے توجہ ہے تو اس ابدی زندگی کی طرف تو توجہ کیوں نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس ابدی زندگی کی آبادی کے لیے، اس ابدی زندگی کی نیک بختی اور سعادت کے لیے بہت زیادہ اور مضبوط انتظام بنایا ہے۔ یہاں تو وہ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں نے کسی جاندار کو خلق نہیں کیا مگر اس کا رزق اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں حشرات الارض کو بھی رزق ملتا ہے، یہاں چرند و پرند کو بھی رزق ملتا ہے، یہاں سمندر میں بسنے والی مخلوقوں کو بھی رزق ملتا ہے، اور آپ سارے انسانوں حیوانوں سب کو اللہ نے رزق کا سامان بنا دیا ہے۔ اور اس میں پھر اس نے یہ تقاضا بھی نہیں کیا کہ مجھے مانو گے تو رزق ملے گا، میرا انکار کرو گے تو رزق نہیں دوں گا۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہو جائے اور اس کی توہین اور بےزتی کرنے لگے یا اس کے اس فہمین کو تسلیم نہ کرے تو بالآخر تنگ ہو کر والد اپنی اولاد کو آگ کر کے نکال دیتا ہے۔ کوئی اگر سر صاحب باس صاحب ہو تو اپنے ملازم کو نکال دیتا ہے، کوئی سردار ہو تو اپنے نوکر کو نکال دیتا ہے کہ اس وقت تک میں تمہیں رزق دے سکتا ہوں اور تمہاری روزی میرے ذمہ ہو سکتی ہے جب تک تم میری اطاعت کرو، جب تک تم میری خدمت کرو۔ جو ہی نافرمان ہو کے سرکش ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہاری ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، نکل جاؤ، میرا گھر تمہارے لیے رہنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن کریم ہے وہ اللہ، رحمان ہے وہ خالق جو کہتا ہے مانو نہ مانو، تسلیم کرو نہ کرو، میرے مقابلے میں آ جاؤ، حتیٰ کہ اگر تم فرعون بن کے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بھی لگاؤ تو بھی میں اپنا رزق بند نہیں کروں گا، میں اپنی روزی بند نہیں کروں گا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بھئی قرآن کے قصے موسیٰ و فرعون کے مد نظر اگر انسان غور کرے تو نظر ایسا آتا ہے کہ ابھی حضرت موسیٰ کی ولادت نہ ہوئی تھی کہ فرعون اس وقت سے جھوٹا رب بنا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اپنی رعایا کو نہ فقط اپنی رعایا بنایا ہوا تھا بلکہ اپنی مخلوق بنایا ہوا تھا، اور ان کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی تمہارا خالق بھی میں ہوں، تمہارا مالک بھی میں ہوں، تمہارا رازق بھی میں ہوں، تمہیں زندگی بھی میں نے دی ہے اور موت بھی میں تمہیں دیتا ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ وہ اس وقت سے کہہ رہا ہے کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر دیکھیے کہ فرعون دریائے نیل میں غرق کب ہوتا ہے، کتنا لمبا عرصہ ہے، حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، پھر وہ بالآخر کسی طریقے سے فرعون کے گھر پہنچا دیے جاتے ہیں، وہاں ان کی پرورش ہوتی ہے، پھر وہ جوان ہوتے ہیں، پھر ایک بندے کو گھونسا مارتے وہ مر جاتا ہے، حضرت
اس علاقے کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور جا کر ایک ایسی نگری میں آباد ہوتے ہیں جہاں ان کی ایک شادی ہوتی ہے. شادی کے حق مہر میں ان کو 8 سے 10 سال کی بکریاں چرانے کا وعدہ کرنا پڑتا ہے اور وہ اس وعدے کو بھی ماشاءاللہ نبھاتے ہیں. پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں کوہ طور پر، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، ان کی ذمہ داری لگاتا ہے اور وہ فرعون کے ساتھ آ کر ہدایت کے فریضے کو حضرت ہارون کے ساتھ مل کر انجام دینے کی کوشش شروع کرتے ہیں. وہاں پھر مقابلہ ہوتا ہے، عصا اژدہا بنتا ہے، جادوگر شکست کھاتے ہیں. پھر 9 آیات بینات قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یکے بعد دیگرے حضرت موسیٰ کو 9 روشن معجزے عطا کیے تھے جو ایک ایک فرعون اور فرعون کی قوم کے سامنے ان کی ہدایت کے لیے روشن ہوتا رہا. لیکن نہ فرعون نے ماننا تھا نہ وہ مانا. لمبے عرصے کے بعد جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے اس کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے تو وہ اپنا لشکر لے کے پیچھے لگا. اللہ نے معجزانہ طور پر حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ بنایا، فرعون جال میں آیا، آخر پھنسا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت اس فرعون کو اس کی جھوٹی ربوبیت کی سزا دینا پسند فرمائی. اب غور کریں کتنا لمبا عرصہ اللہ نے وہ رزق دیا جس کی بنیاد پر فرعون رب بن بیٹھا. واضح ہے کہ فرعون کوئی بھوکا تو نہ تھا، کوئی غریب مسکین تو نہ تھا، وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر فرعون بنا تھا نا، وہ اپنی شاہی کے بل بوتے پر فرعون بنا تھا. اگر اسے رزق دیا تو اللہ نے، اگر شاہی دی تو اللہ نے، اور ان 2 چیزوں کے بل بوتے پر وہ رب کے مقابلے میں رب بن بیٹھا. لیکن دیکھیے تو صحیح، اللہ فرماتا ہے میری رحمانیت کو کوئی فرق نہیں آتا، میری عظمت پہ کوئی آنچ نہیں پڑتی. میں نے چونکہ تمہیں خلق کیا ہے، ذمہ داری لے لی ہے کہ تم میری مخلوق ہو، تمہیں رزق کی ضرورت میں نے لاحق کی ہے، اس لیے میں تمہیں رزق دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا. مانو نہ مانو یہ رزق ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن یاد رکھو یہ رزق فقط اس دنیا میں تو بغیر کسی شرط کے ملے گا، لیکن جو اگلی زندگی ہے اس کا فارمولہ یہ نہیں ہے. اس کا فارمولہ یہ نہیں ہے کہ تم جو مرضی آئے یہاں کرتے رہو، وہاں بھی مزے اڑاؤ. لیکن نہیں، یہاں اگر تم ہدایت کا راستہ اپناؤ گے تو اس زندگی میں سعادت پاؤ گے، اور اگر یہاں اس زندگی میں تم نے راہ ہدایت کو ٹھوکر ماری اور اپنی خواہشات نفس اور شیطان کا غلام بن کے زندگی گزارنے کی کا فیصلہ تم نے کیا تو پھر یاد رکھو ہمیشہ تو زندہ رہو گے. وہ تو میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ تمہیں میں نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی ادھر ہوگی جہاں عذاب بھی ہوگا اور جہاں ذلت بھی ہوگی. بس ایک طرف ہے ہمیشہ کی عزت اور ہمیشہ کی راحت، اور دوسری طرف ہے ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کا عذاب. فیصلہ تم نے اس چھوٹی سی زندگی میں کرنا ہے. اگر میرے بتائے ہوئے رستہ ہدایت پر چلو گے تو وہاں راحت اور عزت ابدی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور اگر یہاں میرے رستے کی پرواہ نہ کرو گے اور اپنی خواہشات لذت میں پڑ جاؤ گے تو پھر یاد رکھو موت تو وہاں آنی نہیں، رہنا تو تم نے وہاں ہمیشہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کا عذاب تمہارا مقدر بنے گا. اس پیغام کو دینے کے لیے میں نے اپنا دین بنایا، دین کے رہبر بنائے، اور اے امت محمدی تمہارے رہبر کو میں نے ایسے بنائے جن کے متعلق میں نے یہ قصیدہ پڑھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے شک گزشتہ انبیاء باعظمت ہیں، حضرت آدم تو اتنے باعظمت ہیں کہ میں نے اپنے ملائکہ کو حکم دے دیا تھا کہ تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کتنے فیصد ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، 50%، 60%، کتنے فیصد سجدہ ہوا تھا؟ ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ تو کیا تھا نا. ایک فرشتے نے، 10 نے، 100 نے، 1000 نے، یا کل ملائکہ کے کتنی فیصد نے؟ فسجدت الملائکۃ کلھم اجمعون.
قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں کہ سجدت الملائکۃ کلہم اجمعون، جتنے خلق کر چکا تھا اللہ ملائکہ جہاں جہاں تھے. آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ فقط آسمانوں میں تو نہیں رہتے، ملائکہ زمینوں میں بھی اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں. تو ملائکہ افلاک میں اپنی ہیں، عرش پر ہیں، کرسی پر ہیں، ہر جگہ جہاں جہاں اللہ نے کائنات خلق کی ہے. والمدبرات امرا، ان کی ڈیوٹیاں ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ سجدت الملائکۃ کلہم اجمعون. میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کائنات کے کونے کونے میں جہاں جہاں کوئی بھی ملک موجود ہوگا اس نے حضرت آدم کا سجدہ کیا، اس نے حضرت آدم کا سجدہ کیا ہوگا. اس سے حضرت آدم کی عظمت روشن ہوتی ہے یا نہیں؟ حضرت آدم کا مقام مرتبہ ہمارے سامنے روشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور جب روشن ہوتا ہے تو اب آئیے غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کے سامنے تمام ملائکہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. اب آدم کو دیکھیے خاتم کے مقابلے میں، آدم علیہ السلام کو دیکھیے خاتم الانبیاء سید المرسلین کے مقابلے میں. تو وہ روایت آتی ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا تو ہر نبی اپنی اپنی مسند پر ہوگا. اگر 1,24,000 انبیاء کی مسندیں اپنے اپنے رتبے کے مطابق ہوں گی تو ذرا غور کیجئے آپ جس پیغمبر اکرم کی امت ہیں اس کا مقام کتنا بلند، وہ کتنی بلند منزلت و مسند پر تشریف فرما ہوں گے. اور پھر کتنا مزہ آئے گا آپ کو اس وقت جب آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آئیں گے مولا علی اور رسول فرمائیں گے آؤ میرے بھائی علی میرے ساتھ دائیں طرف بیٹھ جاؤ، تمہاری مسند تو یہاں ہے. اور اسی لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ علی نبی نہیں لیکن نئے پیغمبر اکرم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل حیثیت رکھتے ہیں، سب سے افضل حیثیت رکھتے ہیں. اور اگر افضل ہیں تو ان کا علم بھی افضل ہے، اگر افضل ہیں تو ان کے کمالات بھی افضل ہیں. اگر آپ غور کریں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے ذریعہ علی کتنے علم کا مالک نظر آتا ہے. مدینۃ العلم کے سینے میں کتنا علم ہے. آپ سے اگر پوچھا جائے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اللہ نے جتنا علم اپنے انبیاء کو دیا تھا رسول اکرم کو ان سب سے زیادہ دیا ہوگا یا کم دیا ہوگا؟ جی سب سے زیادہ. یعنی اگر تورات، زبور، انجیل ان تینوں کتابوں کے مجموعی علم کو ایک طرف رکھا جائے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کے علم کو دوسری طرف رکھا جائے اور باہم متوازن کیا جائے تو کیا نظر آئے گا؟ قرآن کا علم ان تینوں کتابوں کے علم سے زیادہ ماننا پڑے گا نا. جو مانتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ سارا علم اس قلب میں آنا چاہیے نا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کوئی نام فقط ان الف لام بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک کے حروف و الفاظ کا نام قرآن نہیں. یہ تو ظاہر قرآن ہے، علم قرآن تو اس کے اندر موجود ہے. ان حروف و الفاظ کے اندر جو مفاہیم و مطالب موجود ہیں اور جو ظواہر و بواطن موجود ہیں وہ اس پہلو سے اگر دیکھا جائے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایسا علم بھی موجود ہے کہ اگر میری ناکہ کی ایک نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کے علم کے وسیلے سے اس نکیل کو بھی ڈھونڈ لوں. اب جب قرآن کا علم اتنا گہرا اور عمیق ہے، اتنا وسیع اور عریض ہے کہ تمام کتب سے بھی بھاری ہے اور تمام انبیاء سے بھی زیادہ ہے، تو اس مدینۃ العلم کے سینے میں کائنات کا وہ علم موجود ہے کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اور دنیا میں بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فضائل و کمالات اور جو علوم عطا فرمائے ہیں سید الانبیاء کو وہ کسی کو عطا نہیں فرمائے. اور رسول فرماتے ہیں میں کچھ بھی واپس لے کے نہیں جا رہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں وہ سارا علم اپنے وارث کو دے کے جا رہا ہوں. نعرہ
صلوات. اور بڑی سمجھ آنے والی بات ہے کہ علم اسی کو دیا جا سکتا ہے جس کے ظرف میں وسعت موجود ہو. فرض کیجئے کہ آپ ایک بہت بڑے سائنسدان اور بہت بڑے محقق کو ایک چھوٹے بچوں کے مدرسے میں لے آئے، پرائمری کلاس کے مدرسے میں. اب وہاں وہ اگر انہیں لیکچر دے اور دے وہ لیکچر جو وہ پی ایچ ڈی طلبہ کو دیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر دے بھی صحیح تو کہیں گے علم تو رکھتا ہے، حکمت نہیں رکھتا. علم تو رکھتا ہے اور حکمت نہیں رکھتا. بلکہ میں کبھی مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ پرائمری بچوں کو ایک لیکچر دے 1 گھنٹے کا، وہی جو وہ پی ایچ ڈی اور ایم اے کے طلبہ کو دیتا ہے، اور پھر کہے امتحان دو، اور وہ بچے، اب واضح ہے کہ امتحان میں کون پاس ہوگا؟ سارے ہی بچے فیل ہو جائیں گے. اور جب فیل ہو جائیں تو اللہ جانے آپ کے علاقے میں تو یہ رسم نہیں ہے، ہم تو جس علاقے میں ہیں وہاں مرغا شرغا بھی بنایا جاتا ہے. اور اگر وہ کہے کہ تم سارے فیل ہو گئے ہو لہذا اب مرغا بنو اور تمہیں سزا ملے گی، تو میں کہوں گا کہ جناب پروفیسر صاحب، حقیقت جو ہے کہ مرغا آپ کو بنانا چاہیے. اس لیے کہ آپ علم کے تو پہاڑ ہیں لیکن آپ کے اندر حکمت ذرہ بھی موجود نہیں ہے. آپ نے ایسے لوگوں کے سامنے اس علم کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن کے ظرف میں اس علم کو حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہے. ان کا ظرف ابھی پرائمری والا ظرف ہے، آپ ان کے اوپر ایم اے اور پی ایچ ڈی والی باتیں چھوڑ رہے ہیں تو کیسے اس کو قبول کریں گے؟ اب جب یہ اصول ہوا کہ علم بھی ایک ایسا نور ہے جو لے وہی سکتا ہے جس کے ظرف میں اس کو لینے کی وسعت اور گنجائش موجود ہو. اب اس اصول اور فرمان کی بنیاد پر، فارمولے کی بنیاد پر آپ دیکھیں، دینے والا ہے محمد مصطفیٰ، لینے والا ہے علی مرتضیٰ. پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. اور جو دینے والا ہے وہ فقط علم میں نہیں ہے مدینۃ العلم، بلکہ وہ حکمت میں بھی دار الحکمت ہے. وہ حکمت میں بھی دار الحکمت ہے. اور یہی چیز ہے جو رسول اکرم کی ذات والا صفات کے متعلق قرآن بار بار کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ فقط تعلیم کتاب نہیں ہے رسول کا فریضہ، بلکہ حکمت بانٹنا بھی رسول کے فرائض میں شامل ہے. اور رسول علم و حکمت کا خزانہ ہے. اور جب کہتے ہیں انا مدینۃ العلم تو ساتھ ہی کہتے ہیں انا دار الحکمت. اللہ نے مجھے علم کا بھی مدینہ بنایا ہے اور مجھے حکمت کا بھی خزینہ بنایا ہے. اور میں نے جسے اپنے علم کا وارث بنانا تھا اور اللہ نے جسے میرا وارث قرار دیا تھا، میں اسے سارا علم بھی دے کر جا رہا ہوں، ساری حکمت بھی اس کے سپرد کر رہا ہوں. مجھے ملا اس لیے نہیں تھا کہ واپس لے جاؤں. تو رسول اکرم کو اللہ نے علم دیا تھا، وہ واپس لے جانے والی چیز تو تھی نہیں. لیکن آپ اندازہ کریں اس وقت جس کا جتنا ظرف ہوتا تھا اتنا ہوتا تو رسول اسے دے دیتے تھے. یوں سمجھ لیجئے کسی کا ظرف ہے ایک کپ جتنا، کسی کا ظرف ہے ایک گلاس جتنا، کسی کا ظرف ہے ایک جگ جتنا، کسی کا ظرف ہے ایک ٹب جتنا. جتنا جس کا ظرف ہے. رسول تو حکیم ہے نا، وہ حکمت کے مطابق ہر صاحب ظرف کو اتنا ہی دے دیتے ہیں جتنا اس کے ظرف میں گنجائش موجود ہے. لیکن چونکہ رسول کے پاس تو اتنا زیادہ موجود ہے کہ جس کی وسعتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اب وہ باقی کسے دے؟ واپس لے جائیں تو آیا اس لیے نہیں ہے کہ واپس جائے. اور لینے والوں میں کوئی کپ والا ہے، کوئی گلاس والا ہے، کوئی جگ والا ہے، چلو کوئی ٹب والا ہوگا، کوئی اتنا بڑا ٹب والا بھی ہوگا، ہوں گے. لیکن ہمیں تو وہ چاہیے نا لینے کے لیے جس کا اتنا ہی ظرف ہو،
جتنا لینے والے کے ہاں موجود ہے تاکہ وہ اسے دے سکے. اسی لیے حضرت رسالت میں آپ فرماتے تھے اوعاکم علی، تم میں سے سب سے بڑے ظرف کا مالک علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد صلوات. سید الانبیاء والمرسلین جو اللہ کے علم کے سب سے بڑے وارث اور سب سے بڑے مالک ہیں، ان کی ذمہ داریاں تھیں کہ وہ دے کے جائیں. وہ علی کو دے گئے. اب علی کہتے ہیں ان لہذا بحرن جما، یہاں علم کا سمندر موجے مار رہا ہے. اے کاش کوئی لینے والے، اے کاش کوئی حاصل کرنے والے ہوتے. اب علی کے لیے مجبوری ہے کہ وہ کسے دے، لیکن دیا ہے علی نے. اور یہ جو سلسلہ رب العزت نے امامت کے تسلسل کا قائم کیا ہے اور ایک کے بعد دوسرے امام کو اس کا وارث بنایا ہے، دراصل وہ علم کی امانتیں ہیں جو ایک سے دوسرے پہ آ رہی ہیں اور ہر دور میں لینے والے اس سے فیض پا رہے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ علم آج بھی تقسیم ہو رہا ہے، حاصل کرنے والے اس سے فیض پا رہے ہیں. بے شک کے علوم ترقی کرتے جا رہے ہیں. ان علوم کی ترقی میں بھی ان بزرگوں کا سارا کا سارا حصہ موجود ہے. جابر ابن حیان کو کس نے دیا؟ اگر صادق آل محمد نہ دیتے تو کہاں سے اسے مل جاتا. اور اتنی سائنسی ترقی جتنی ہوئی ہے اس کے بنیادی فارمولے تو اس زبان سے آئے ہیں جسے آپ زبان صادق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اور زبان صادق نے کیسے دیے کہ اس نے زبان باقر سے لیے. زبان باقر کو کس نے دیے؟ اسے حضرت امام سجاد اور امام حسین سے ملے. اور اسی طرح یہ ایک تسلسل ہے اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. گویا اتنا علم رسول اپنے بھائی علی اور ان کی اولاد کو دے کر گئے ہیں کہ قیامت تک لینے والے لیتے رہیں گے اور اس کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اور کائنات اپنی تمام مشکلات کو حل کرتی رہے گی تاکہ شمس قیامت طلوع ہو جائے گا. اب بتائیے ایسی ہستی کو مشکل کشا نہ کہیں تو کسے کہیں؟ اگر ایسی ہستی مشکل کشا نہ ہو تو اور مشکل کشا ہوتا کون ہے؟ لیکن یہ عجیب مصیبت ہے کہ لوگوں کو مشکل کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مشکل کشا کو کہتے ہیں. وہ تو فقط یہی چھوٹی موٹی دنیا کی جو باتیں ہیں ان کو بڑی مشکلیں سمجھتے ہیں، لیکن اصل مشکلیں وہ ہیں کہ جو آپ کی دنیاوی سعادت کو کی بھی ضامن ہوں اور ان کا حل نکلے اور اخروی جو ابدیت ہے اس کا بھی آپ کو بہترین فارمولہ مل جائے. تو اس سے بڑھ کر اور مشکل کشائی کوئی نہیں ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ بسا اوقات مشکل کشا بھی ہوتے ہیں اور جو ان کے غلام ہوتے ہیں وہ دنیاوی مصیبت میں بھی ہوتے ہیں. تو جو رہے مثال دیتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو بابا کیا خیال ہے حضرت ابو ذر کو مدینہ سے ربضہ بدر کیا گیا تھا یا نہیں؟ کچھ اقدامات حضرت ابو ذر نے اپنے دور کی حکومتوں کے جواب میں ایسے کیے تھے کہ نتیجتاً کہا گیا کہ اب تمہارا علاج سوائے اور کچھ نہیں، تمہیں مدینہ سے ربضہ بھیج دیا جائے، جو ایک ایسا مقام تھا جہاں زندگی کی کوئی سہولت موجود نہیں. جیسے ہمارے وہاں کہتے ہیں کہ فلاں کو کالا پانی بھیج دیا، یعنی جہاں زندگی کی کوئی آسائش موجود نہ ہو. حضرت ابو ذر کو بھیجنے کا آرڈر ہو گیا. ادھر مدینے میں اعلان ہو گیا کہ کسی شخص کو ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ابو ذر کو الوداع کرے. نہج البلاغہ آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ جب ابو ذر کو ربضہ کی طرف جانا تھا
اور ممانعت عائد کر دی گئی تھی، آرڈر ہو گیا تھا، منادی نے ندا کر دی تھی پورے مدینے میں کہ کسی شخص کو ابو ذر کو الوداع کرنے کا ہم حق دینے کے لیے تیار نہیں، تو آج بھی نہج اللہ کا گواہی دے رہا ہے کہ ابو ذر ابھی راہ ربضہ پہ چڑھے نہ تھے کہ علی امیر المومنین بمائے امام حسن و حسین، بمائے عمار ابن یاسر، بمائے عبداللہ ابن عباس، اپنے خواص سمیت ابو ذر کے رستے پر الوداع کے لیے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، جب ابو ذر اس رستے پہ آئے تو کیا اس دن ابو ذر مشکل میں تھے یا نہیں؟ جی، جن کو بھیجا جا رہا تھا مشکل میں تھے یا نہیں؟ تو دنیاوی طور پر تو سخت مشکل تھی، لیکن میں حیران ہوتا ہوں وہ مشکل میں ہیں، کم از کم 3 مشکل کشا ہستیاں استقبال کے لیے کری، 3 مشکل کشا، کیونکہ ہم امیر المومنین کو جس طرح مشکل کشا مانتے ہیں اسی طرح امام حسن کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اسی طرح امام حسین کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، تو تینوں مشکل کشا ہستیاں وہاں کھڑی ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ پہلے مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ اور پھر ان کی وارثہ حضرت سیدہ زہرا، ان کی روح بھی تو کم از کم وہی ہونا چاہیے جہاں علی و حسنین کھڑے ہوئے، ان کا بھی تو رضا ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اب یہ مشکل کشا 3 ہستیاں تو کم از کم سامنے کھڑی ہیں، ابو ذر مشکل میں ہے، لیکن کیا ابو ذر نے ان مشکل کشا ہستیوں سے درخواست کی کہ میری مشکل حل کرو؟ کیا وہ کر نہ سکتے تھے یا یہ درخواست کو مناسب نہ سمجھتے تھے؟ اچھا، اگر کوئی درخواست نہ بھی کرے، مشکل میں ہو اور مشکل کشا کو معلوم ہو کہ یہ مشکل میں ہے، تو کیا درخواست کی ضرورت ہوتی ہے؟ خود بخود بھی تو مشکلوں کو حل کیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ مشکل کشا ہستیاں آج خود بھی مشکل کو حل کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کر سکتی ہیں۔ لیکن میرا آپ سے بھی اور خود سے بھی سوال ہے کہ ابو ذر ربضہ چلے گئے، نہ علی حیدر کرار نے نہ حسنین شریفین نے ان کی مشکل ظاہری کو حل کیا، الٹا علی حیدر کرار نے حضرت ابو ذر کو جو الفاظ کہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے ابو ذر، یہ لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں اپنی دنیا کی خاطر، یہ تجھ سے خوف کھاتے ہیں اپنی دنیا کی خاطر، تو ان سے گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے اپنی آخرت کی خاطر۔ تو ان سے ڈرتا ہے اپنی، یعنی ان کی دنیا خراب ہوتی ہے، تیری آخرت خراب ہوتی ہے۔ اگر تو اپنا وہ اقدام چھوڑ دیتا ہے تو سمجھتا ہے میری آخرت خراب ہو جائے گی، تو اقدامات کرتا ہے تو ان کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے اپنی دنیا کی خاطر، تو ان سے ڈرتا ہے اپنی آخرت کی خاطر۔ بس اے ابو ذر، ان کی دنیا ان کے پاس رہنے دے، اپنی آخرت بچاؤ، چلو اپنی آخرت بچاؤ۔ اور تو ابو ذر کو مشکل میں بھیج دیا مشکل کشا نے یا نہیں؟ جی، دنیاوی مشکل میں بھیج دیا یا نہیں؟ اخروی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تشیع نام ہے اس کا بھی کہ کبھی آخرت کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے دنیاوی مشکلوں کو سینے سے لگانا پڑا۔ تشیع فقط اس کا نام نہیں، آپ یا علی مدد کے قائل ہیں، یا علی مدد کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ میری بیماری ختم ہو جائے، میرا دکھ ختم ہو جائے، میری بی اولادی ختم ہو جائے، میری روزی مجھے مل جائے اور یہی یا علی مدد ہے۔ نہیں، یا علی مدد کو وسیع ہونا چاہیے، اس میں اور وسعت ہونی چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ میری اس معاملے میں بھی مدد کرو کہ میں دنیا کی ہر مشکل کی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا لوں گا، بشرطے کہ میری آخرت آسان۔ اور آخرت کی آسانی میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ دین کے نظام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں،
اگر آپ اس صراط مستقیم کو ظالموں کی گرفت سے بچانا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اس نور کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا فارمولہ یہ ہے، اگر دین بچاؤ گے تو اپنے آپ کو دنیاوی مشکلات میں ڈالنا ہوگا، اور اگر خود کو دنیاوی مشکلات سے چھٹکارا دینا چاہتے ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو دنیاوی آسانی مل جائے لیکن دین کا نقصان ہو جائے، دین کا مسئلہ حل نہ ہو پائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر کی مالک ہستیاں ہیں، انہوں نے اپنی دنیاوی راحتوں کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے ہمارے دین کو بچانے کے لیے اپنی تمام مشکلات کو برداشت کیا ہے، اور آج ان کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہو گئی ہے، ان کی پوری زندگی قربانیوں کا دوسرا نام ہے۔ ورنہ آپ فرمائیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک ہاتھ دعا کا اپنی مشکلوں کے حل کے لیے اٹھائیں تو کیا ان کی مشکل حل نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ مستجاب الدعوات نہیں؟ کیا ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا؟ لیکن دیکھو تو صحیح کہ کوئی ایسی التجا اللہ سے نہیں کر رہی کہ اللہ میری ظاہری مصیبتیں ختم ہو جائیں، میری پسلی نہ ٹوٹے، میرا محسن شہید نہ ہو، میرے گھر کی یہ مشکلیں میرے اوپر مسلط نہ ہو، نہ، ان سب کو برداشت کر رہی ہے۔ کس کے لیے؟ کہ آنے والی نسلوں کو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا معلوم ہو جائے۔ کل بھی میں آپ کی خدمت میں یہ توجہ دلا رہا تھا کہ آخر جب دروازے کے اوپر دھمکیاں دینے والے آئے تھے اور انہوں نے آگ لگانے کی دھمکی دی تھی تو کیا ممکن نہ تھا کہ بی بی طاہرہ خود پشت در پہ نہ آتی، دروازے کی پشت پر نہ آتی، امیر المومنین آ جاتے؟ لیکن اسی پہلو پر غور کیجئے، اگر امیر المومنین آتے اور ان کے ساتھ کوئی وہ صدمہ بھرا سلوک ہوتا تو شاید آج ہدایت کا نور اتنا روشن نہ ہوتا جتنا زہرا کے مصائب نے احقاق حق کیا ہے اور ابطال باطل کیا ہے۔ گویا بی بی یہ کہنا چاہتی تھی کہ آؤ قیامت تک آنے والے لوگوں اس بات کا جائزہ لو کہ میرے والد گرامی جو فرمایا کرتے تھے، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے زہرا کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ تو آؤ ذرا تم جائزہ لو کہ زہرا کھڑی ہے پشت در پر اور تم فیصلہ کرو کہ کون ہے جس کے دل میں زہرا کی عزت ہے اور کون ہے جس کے دل میں زہرا کی عزت نہیں ہے، اور اسی سے فیصلہ کر لینا۔ جو زہرا کی عزت نہ کرے گا اس نے دراصل رسول اکرم کی عزت نہیں کی ہے، اور جو زہرا کو اذیت پہنچائے گا اس نے دراصل سید الانبیاء کو اذیت پہنچائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، ہم یہی کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بی بی طاہرہ نے دراصل یہ ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کے قلب میں جس رسول کی یہ شہادت دیتے ہیں اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر اس رسول کی باقاعدہ عزت و احترام ہوتی اور وہ اپنے دل میں عظمت رسالت کے قائل ہوتے تو کبھی زہرا بتول کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایتیں اس حد تک نقل کرتی ہیں کہ بی بی دروازے کے پیچھے تھی، ان لوگوں نے کچھ دیر تک تو یہ کہا، لیکن جب دروازہ نہ کھلا تو ایک ایسی ضرب دروازے کو ماری گئی جس کے نتیجے میں دروازہ کھلا اور بی بی در و دیوار میں پسنے پہ مجبور ہو گئی۔ بی بی در و دیوار میں پسی۔ اب جو روایتیں ہیں وہ بڑی عجیب ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ دروازے میں ایک میخ تھی جس نے سینہ حضرت زہرا کو زخمی کر دیا۔ دروازے کی ایک میخ نے بی بی طاہرہ کے
سینے کو زخمی کیا. لوگ جو رش کر کے اندر داخل ہوئے تو بی بی در و دیوار میں ایسی پسی کہ روایت کے مطابق 6 مہینے کا محسن جو بطن بی بی طاہرہ میں پروان چڑھ رہا تھا اس ضرب کی سختیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس محسن کی شہادت ہوتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بی بی زمین پر بیٹھتی بیٹھ گئی. آواز آئی یا فضہ حلمی الی وسندینی الی صدرک انہم قتلوا ما فی عشائی. آؤ فضہ مجھے سنبھالو, مجھے سینے کی ٹیک دے کے بٹھاؤ. انہم قتلوا ما فی عشائی, انہوں نے میرے بدن کی امانت کو قتل کر دیا ہے, انہوں نے میرے بدن کی امانت کو شہید کر دیا ہے. عزادارو, یہ مرد شاید اس بات کا ادراک نہ کر سکے, یہ خواتین ادراک کر سکتی ہیں کہ جس خاتون کے بطن مطہر میں 6 مہینے کا محسن پروان چڑھ رہا ہو اور اچانک ایک ایسی ضرب اسے لگے جس کے نتیجے میں پسلی ٹوٹے اور بیٹا پیٹ میں تڑپے اور نتیجتاً درجہ شہادت پہ فائز ہو جائے, اس سے کتنا درد محسوس ہوتا ہے, کتنی بے چینی اور مظلومیت ہوتی ہے. یہ زہرا ہے جس نے یہ صدمے اپنے اوپر لیے ہیں, یہ مصیبتیں اپنے بدن اطہر پر برداشت کی ہیں. مقصد پوچھے گا تو کیا, وہ یہی کہ باطل باطل ثابت ہو جائے, حق حق ثابت ہو جائے, صراط مستقیم کی نورانیت آپ کے سامنے روشن ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ کون ہے جو اس لائق ہے کہ اس سے دین لیا جائے اور کون جو اس لائق نہیں ہے کہ اس کو دین کا راہ پر تسلیم کیا جائے. بس میں اتنا کہوں گا, اے زہرا, اللہ نے تجھے 3 بیٹوں کی ماں بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور 2 بیٹیوں کی ماں بنانے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن آؤ رونے والوں, مجھے اتنا بتاؤ ان 3 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا اور ان 2 بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ایک تو محسن تھے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس دنیا میں زندہ آ ہی نہ سکے اور بطن مادر میں درجہ شہادت پہ فائز ہو کر اسقاط جنین کی شکل بنی, لیکن ایک حسن تھے, دوسرے حسین تھے. حسن کا کیا حال ہوا, آج آپ کو اللہ جنت البقیع کی زیارت کرائے اور وہاں جا کے دیکھ لینا کہ 1400 سال بعد اس حسن کی تربت کا کیا حال ہے, اس فرزند بطول کی قبر مطہر کا کیا حال ہے. ایک چھوٹا سا پتھر کا نشان ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, اگر کوئی بتائے تو اس میں بھی سختیاں کی جاتی ہیں اور مجھے یہ کہنے کا حق ملتا ہے, اے آل محمد, آپ کی زندگی میں بھی آپ پہ ظلم ہوا اور آپ کی شہادتوں کے بعد بھی آپ کی تربتوں کو بھی ظلم سے نہ بچایا گیا. مظلوم ہے زندگی میں بھی اور مظلوم ہے قبروں میں بھی, اور آپ اگر تیسری ہستی کو روتے ہیں تو وہ حسین ہے. بس اتنا کہہ کے مجلس کو ختم کروں, کیا وقت تھوڑا تھا کہ حضرت امام حسین کی لاش اطہر کا کیا حال ہے, اتنا ہی کافی ہے. وہ 2 بیٹیاں جن میں سے ایک زینب ہے اور ایک ام کلثوم, ہاتھوں میں رسیاں قیدی بنا کے لائی گئی ہے, کھڑی ہوئی ہے اس لاش پر جس کا سر کاٹ کے شمر لے گیا تھا اور جس کے بدن اطہر کو گھوڑوں کی ٹانپوں نے ایسا پامال کر دیا تھا کہ پتہ نہ چلتا تھا کہ سینہ کدھر ہے اور پشت کدھر ہے. ایسے حال میں پہلے قیدی بنا کے آئی ہے اور کھڑی ہوئی زینب کبریٰ کہہ رہی ہے, انت اخی, کیا
کیا تو وہی حسین ہے جس کو رسول کبھی کندھے پہ اٹھاتے تھے, کبھی پشت پہ سوار کرتے تھے؟ تیری بلائیں لینے والا آج تیری اس لاش کو دیکھ کر کیا منظر محسوس کرے گا؟ عزادارو, بس آخری جملے, ہمارے اور آپ کے ہاں تو رسم ہے نا, اگر کسی بہن کا بھائی فوت ہو جائے اور بہن دور بیاہی ہوئی ہو, اسے پیغام جاتا ہے تو وہ کہتی ہے جلدی نہ کرنا, کچھ انتظار کرنا, مجھے آخری دیدار اپنے بھائی کا کرنے دینا. برادری والے جنازوں کو روک لیتے ہیں, کہتے ہیں بہن آ رہی ہے, کچھ دیر رک جاؤ. بس میں اتنا کہہ کے مجلس ختم کر دوں, کسی بہن کا بھائی کے جنازے کو دیکھنے کے لیے عزت سے انتظار کرنا کچھ اور ہے, اور بہنوں کو تازیانے مار کر مظلوم کے لاشیں اطہر سے جدا کرنا اور قیدی بنا کے لے جانا, یہ ظلم کچھ اور ہے. یہ سارے مظالم دین کی بقا کے لیے ہیں. خداوند تعالی ہمیں اس حق کے پیغام کو اور اس ہدایت کے نظام کو قلبی گہرائیوں سے ماننے اور اس پر عمل کرنے اور ان اسوہ حسنہ ذوات مقدسہ کی سچی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سب سے اپیل ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت کیجئے. اپنے مرحومین جن مرحومین کے لیے یہ مجلس آج کی قائم ہے ان کے لیے, اور دیگر تمام شہداء, علماء, فقہاء, محسنین, سب کی ارواح کی ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن ولم يكن یا حسین